السلام علیکم دوستو، گندم گنا اور منجی کے حوالے سے جو حکومت کا کسانوں کے ساتھ رویہ اختیار کر رکھا ہے اور جو سلوک کر رہی ہے، اس کے حوالے سے کسان اتحاد کی ایک بہت ہی اہم نیوز کانفرنس، بہت بڑے اعلان کی کانفرنس میں ذرا غور سے سنیے گا ویڈیو، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ آپ کی تعاون کی ضرورت ہے اور سب دوستوں کی بہت مہربانی ہوگی۔ اس کی وجہ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر ایک سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں گندم کا پورا ریٹ ملا 3900، اور اس سے کیا رزلٹ ملا کہ اگلے سال جو پچھلے سال آپ کی ایگریکلچر کی گروتھ ہے وہ 6.5 ہے، پاکستان کی ایک ہسٹری تھی۔ اس دفعہ نگران حکومت کے دور میں غلط طریقے سے امپورٹ کی گندم کی وجہ سے سپورٹ پرائس نہ ملی، ہمیں گندم کا ریٹ نہ ملا۔ اس کا یہ نقصان ہوا کہ اگلے سال جو اس سال گزر رہا ہے، اس سال ہماری جو گروتھ ہے وہ 6.5 کی بجائے اب ہو سکتا ہے 1% ہو یا مائنس ہو، کیونکہ کاشتکار کو اگر اس کی پیداواری لاگت ہی پوری نہ ہو۔ دوسرا، ہم جو سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پریشر میں ہمیں سپورٹ پرائس نہیں مل رہی، اب نہ دیں ہمیں سپورٹ پرائس۔ پھر ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم بھی نہ بنائیں، اس کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑیں۔ یہ نہیں ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس نہ دی گئی اور اس کے بعد 8 اگست کو ڈائریکٹر فوڈ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں کسی ضلع کا ریٹ 2600، کسی کا 2650، کسی کا 2675 طے کیا گیا۔ یہ بھی ایک سراسر ہمارے ساتھ زیادتی تھی اور یہ انلیگل کام تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کباڑ میں ہمیں انڈیکیٹر پرائس نہیں دی گئی، لیکن پھر یہ چاہیے کہ چینی کے ریٹ کو، اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس کو حکومت کو نہیں چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرے۔ حکومت اب اس کی ایکسپورٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اس کے ریٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کاشتکار کو کچھ 2-4 صوبے ملے جو 400 روپے ریٹ دے رہی ہیں، باقی کو 325 دے رہی ہے، کوئی 300 دے رہی ہے، کوئی 350 دے رہی ہے، کوئی 375 دے رہی ہے، جس سے کاشتکار کی پیداواری لاگت پوری نہیں ہوتی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کاشتکاروں کو جینے کا حق دیا جائے۔ ابھی میں وزیر اعظم صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی ہے ایگریکلچر کی 6 فصلوں کے لیے، جو میجر 6 فصلیں ہیں، جس میں گندم بھی ہے، کپاس بھی ہے، چاول بھی ہے، کماد بھی ہے، جس میں مکی بھی ہے، میجر فصلوں کے لیے۔ اور اتنی بڑی کیبنٹ کمیٹی آج تک زراعت کے لیے نہیں بنی، جس میں وزیر اعظم صاحب خود اس کو چیئر کریں گے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اس میں، فائنانس منسٹر ہیں، اور اس میں منسٹر فوڈ سیکورٹی ہے، منسٹر کامرس ہے، منسٹر انڈسٹری ہے، منسٹر پلاننگ بھی ہے، میرے خیال میں 1-2 منسٹر اور بھی ہوں گے، جنہوں نے اب ان فصلوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ سوچنا کیا ہے؟ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ترقی یافتہ ممالک سے۔ ابھی آپ گندم کو لے لیں، ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ ہمارا سال جا رہا ہے 2024-25 کا، ہمارا گندم کا کوئی ریٹ طے نہیں ہوا۔ ہمارے ہمسائے ملک میں اس وقت کاشتکار کو 2025-26 کا ریٹ دے دیا گیا ہے، یعنی فیوچر مارکیٹ ہے کہ کاشتکار کو کاشت کرنے سے 2 سال پہلے پتا ہے کہ 2 سال بعد جب میں کاشت کروں گا مجھے یہ ریٹ ملے گا۔ ہم پاکستانی کاشتکاروں کو سیم ڈے پتہ نہیں ہوتا، صبح منڈی کا اور ریٹ ہوتا ہے، دوپہر کا اور ریٹ ہوتا ہے، شام کا اور ریٹ ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جو سیکٹر آپ کو 25 سے 25,000 ارب کی تقریباً آپ کو پروڈیوس دے رہا ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کیا ہے، اس کی ریسرچ پہ انویسٹمنٹ کیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، زیرو انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارا ریسرچ کا بجٹ کیا ہے؟ ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 تھا، اب 0.12 آ گیا۔ اگر اب آپ یہ دیکھیں کہ برازیل نے کیوں ترقی کی چند سالوں میں، وجہ یہ کی تھی کہ اس کا ایگریکلچر کی ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 1.75 ہے، ہم سے کئی 100 گنا زیادہ ہے اس کا بجٹ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چند سالوں میں خود کفیل کیا ہوا، بلکہ آج وہ دنیا کے چند بڑے ملکوں میں سے ہے ایکسپورٹ کرنے میں۔ آج ہمارا پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ سمندر ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود
ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اور امپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟